جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فإن اسمہ تعالی مقدم علی القراءۃ کیف لا، وقد جعل آلۃ لها من حیث ان الفعل لا یتم ولا یعتد به شرعا ما لم یصدر باسمہ تعالی لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام کل امر ذی بال لم یبدا فیہ باسم اللہ فہو ابتر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام قرات پر مقدم ہے، کیف لا، کیوں کیسے نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام کیوں کر قرات پر مقدم نہ ہو، کیونکہ اس کی ذات ہر ایک سے مقدم ہے، تو جب اس کی ذات مقدم ہے تو اس کا نام بھی مقدم رہے گا ہر چیز سے۔ یہ علت انہوں نے اس بات کی بیان کی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بسم اللہ اقرأ میں معمول بسم اللہ تھا، کیا تھا؟ اس کو مقدم کرنے کی 4 وجوہات بیان کی ہیں قاضی بیضاوی نے۔ پہلی وجہ انہوں نے لأنہ اہم سے بیان کی ہے، دوسری وجہ انہوں نے ادل علی الاختصاص سے بیان کی ہے، تیسری وجہ انہوں نے ادخل فی التعظیم سے بیان کی ہے، اور چوتھی وجہ انہوں نے اوفق للوجود سے بیان کی ہے نا؟ تو یہ وجوہ عربہ ہوئے، تقدیم معمول کے وجوہ عربہ ہوئے، اور ان وجوہ عربہ کی علت یہ ہے کہ باری تعالیٰ قرات پر مقدم ہے نا؟ کیف لا، کیوں کر نہ ہو، اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں نا کیسے نہ ہو، کیسے نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ اسی انداز کے کیف لا، کیسے نہیں ہوگا، جبکہ اس کی ذات ہر ایک پر مقدم ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات نا؟ وقد جعل آلۃ لہا، اب یہ دوسری علت بیان کیا، وقد جعل، وقد جعل میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ فإن اسمہ تعالیٰ میں اسم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام پاک آلتن لہا، لہا میں ضمیر کا مرجع قرات کے لیے آلہ بنایا گیا، کیا بنایا گیا؟ اب تھوڑا سا توجہ دیجئے آپ لوگ کہ آلہ کون ہوا؟ اللہ کا نام، اسم باری تعالیٰ ہے نا۔
اس میں باری تعالیٰ یہ اعلیٰ ہوا، اور ذو اعلیٰ کون ہے؟ کس کے لیے اعلیٰ بنایا گیا؟ اعلیٰ اور ذو اعلیٰ میں اہم اور مقصود ذو اعلیٰ ہوتا ہے، نہ کہ اعلیٰ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ اس میں باری ہے اور ذو اعلیٰ قرات ہے، تب تو پھر اس میں توبہ لازم آ جائے گی کہ باری تعالیٰ کا نام جو مقصود نہیں ہے، مقصود قرات ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہیں؟ ایک دم کلیئر جو کہنا چاہتا ہوں۔ من حیثو، قاضی بیضاوی نے من حیثو کہا پھر آگے، یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ من حیث ان الفعل لا یتم، اس حیثیت سے کہ فعل پائے تمام تک نہیں پہنچتا، مکمل نہیں ہوتا، لا یتم، پائے تمام تک نہیں پہنچتا، ولا یعتد بہ شرعاً، اور شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ما لم یصدر باسمہ تعالی، جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ اور ذو اعلیٰ میں جو آپ نے تقریر کی ہے، جو ہم نے تقریر ابھی یہاں پہ کی ہے کہ اعلیٰ غیر مقصود ہوتا ہے اور اس میں اور قرات جو ہے مقصود ہو گیا، تب تو پھر توبہ لازم آتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے اس وہم کو ختم کر دیا، کہا نہیں، وہ آپ مت سمجھیے کہ باری تعالیٰ کا اسم مقصود نہیں ہے، باری تعالیٰ کا اسم یہاں مقصود ہے اس حیثیت سے کہ فعل قرات پائے تمام تک نہیں پہنچے گا، شرعاً معتبر نہیں ہوگا، ولا یعتد بہ شرعاً، جب تک کہ اس میں باری سے اس کو شروع نہ کیا جائے گا۔ یہ حیثیت معتبر ہے یہاں پر، وہ حیثیت معتبر نہیں ہے اعلیٰ ذو اعلیٰ والی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فہو ابتر، ابتر کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ وہ ناقص التمام ہے نا، اور یہی وجہ ہے، دیکھیے لقولہ تعالی، لقولی علیہ الصلاۃ والسلام، تعالی نہیں، لقولی علیہ الصلاۃ والسلام کل امر ذبال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی قاضی بیضاوی کہتے ہیں ہم نے جو حیثیت کی توجیہ کی ہے، اسی توجیہ کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذبال لم یبدأ باسم اللہ، لم یبدأ فیہ باسم اللہ فہو ابتر، اسی حیثیت کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہاں پر کہ ہر وہ محتم بالشان کام جو جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کیا جائے تو وہ ناقص التمام ہے۔ تو ہم نے جو یہ حیثیت نکالی من حیث ان الفعل لا یتم، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول میں حیثیت ہے۔ ہمارے اماموں کو کتنا علم تھا نا، اگر یہ توجیہ یہ نہ پیش کرتے اور یہی حیثیت ہم کو سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا تو ہم حیثیت سمجھ لیتے نہیں نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اپنے سلف کی پیروی کرنے میں ہی بھلائی ہے، اپنے اکابر کی پیروی کرنے میں بھلائی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین سمجھ گئے، وہ نہیں سمجھے، اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ بات ختم ہو گئی نا؟ وقیل الباء للمصاحبت، کہا گیا ہے کہ با مصاحبت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟
والمعنی متبرکن بسم اللہ اقرؤ، اور معنی اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ یہ با کا جو معنی بیان کر رہے ہیں، قاضی بیضاوی، تو اس کا معنی انہوں نے بیان کیا کہ یہ با جو کثیر معانی کے لیے آتا ہے، جیسے کہ آپ نے شرح مئات عامل میں پڑھا ہے کہ با الصاق کے لیے آتا ہے، با استعانت کے لیے آتا ہے نا، اور با جو ہے مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو قاضی بیضاوی نے یہاں پر کوئی اور معنی نہ لے کر مصاحبت کا معنی کیوں لیا؟ کیوں لیا؟ با استعانت کے لیے بھی تو ہوتا ہے، تو استعانت کا معنی لیا جاتا تو بنسبت مصاحبت کے بہتر لگ رہا تھا کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے پڑھتا ہوں، ہے نا، بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ لیکن قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ الباء للمصاحبت، کہا گیا کہ با مصاحبت کے لیے ہے۔ کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا، راجع اسی معنی کو کیوں کیا انہوں نے، یعنی اپنی کتاب کے اندر اسی معنی کو اولاً کیوں بیان کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظریہ یہ ہے بمصاحبت کے لیے یہاں پر، ہے نا۔ مصاحبت یہ ایک عمل ہے جس کے لیے طرفین چاہیے، یعنی مصاحب بھی چاہیے، مصاحب بھی چاہیے، ہے نا۔ تو قاضی بیضاوی یہ کہتے ہیں کہ مصاحبت کا معنی اس لیے لیا کیونکہ مصاحب اور مصاحب دونوں کے درمیان اشتراک فی الحکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو آپ اقتران فی الحکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبیر کہاں دیکھ رہے ہو؟ مصاحب اور مصاحب کے درمیان اشتراک فی الحکم ہوتا ہے۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو مع اسمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کے نام کے ساتھ مصاحبت بیان ہوئی ہے۔ مصاحبت بیان ہوئی ہے۔ تو پھر اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مصاحبت کا جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، یعنی یہ مصاحبت
تبرک کے معنی کو متلبس ہے. کس کے معنی کو متلبس ہے نا؟ یعنی یہ مصاحبت تبرک کے معنی کا جامہ پہنے ہوئے ہے. اس لیے قاضی بیضاوی نے والمعنی متبرکن کا لفظ نکالا ہے اور فرمایا متبرکن بسم اللہ یقرؤ. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی شک ڈاؤٹ ہے؟ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَقُولٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ. اور یہ کون؟ قاضی بیضاوی شافعی تھے نا؟ کیا تھے؟ یہ اور جو اس کے مابعد ہے یہ بندوں کی زبان پر مقول بولا گیا ہے نا؟ کیا کیا گیا ہے؟ بولا گیا ہے. لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يُتَبَرَّكُ بِاسْمِهِ، تاکہ تاکہ لوگ جان لیں کہ اس کے نام سے کیسے تبرک، کیسے برکت حاصل کیا جائے، ہے نا؟ تو حاضہ سے اشارہ کدھر ہے پھر؟ وما بعدہ سے کیا مراد ہے؟ حاضہ سے اشارہ بسم اللہ کی جانب، بسملہ کی جانب ہے، تسمیہ کی جانب. اور وما بعدہ سے مراد ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال یہ پیدا ہوا یہاں پر، قاضی بیضاوی کی یہ عبارت جو انہوں نے کہا ھذا وما بعدہ مقول علی السنۃ العباد، اس کی کہنے کی وجہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ کیوں کہے گا اللہ کے نام سے شروع؟ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کیوں کہے گا ایاک نعبد؟ ہے نا؟ تو بعض حضرات جو ہے جن دہریہ ہوتے ہیں وہ اسی انداز کی اعتراض کر کے دہریہ بن جاتے ہیں کہ کلام اللہ ہے نہیں ہے. کلام اللہ ہوتا تو وہ کیوں کہے گا؟ تو کہا قاضی بیضاوی ھذا وما بعدہ، ھذا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما بعدہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک مقول علی السنۃ العباد. اللہ رب العزت نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا؟ یہ جو کہا ہے یہ بندوں کی زبان پر کہتے ہوئے اللہ نے حکایت کی ہے کہ یہ بندے اس طریقے سے کہیں گے، اس طریقے سے اپنے رب سے مانگیں گے، اپنے رب سے سوال اس طریقے سے کریں گے تاکہ بندوں کو یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے،
سوال کیسے کیا جاتا ہے؟ تو بندوں کی زبان پر جو بات جاری ہونی چاہیے تھی یا ہونے والی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے پہلے ہی حکایت کر دیا کہ تمہارے زبان پر اسی انداز میں جاری ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کو طالب المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ، یعنی مانگنے کی تعلیم اللہ نے جو ہے اپنے بندوں کو اس میں سکھائی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا بے محل ہے۔ کیا ہے؟ بے محل ہے نا؟ تو قاضی بیضاوی کے بارے سمجھ میں آئی، ھذا وما بعد مقول علی السنۃ العباد، یہ اور جو اس کا ما بعد ہے یہ بندوں کی زبان پر جاری ہے، بولا گیا ہے نا؟ لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ بندے جان لیں، کیف یتبرک باسمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کے اسم سے کیسے برکت حاصل کی جائے، والحمد للہ رب العالمین ویحمد علی نعمہ، اور اس کی نعمتوں پر کیسے حمد کی جائے۔ تو وہ کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وَيُسْأَلُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے فضل کا سوال کیا جائے، اہدنا الصراط، یہ تعلیم ہے یہاں پر، یعنی اہدنا الصراط میں فضل کا سوال ہے، اور الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہے نا، نعمت پر حمد ہے، اور اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ، یہ اس کے نام پاک سے تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے نا؟ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ، اور با کو کسرہ دیا گیا۔ کون سے با کو؟ بسم اللہ میں با کو۔ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ، حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ اسے فتحہ دیا جائے، لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ، کیونکہ وہ لزوم حرفیت اور جر کو سے خاص ہے، یعنی لزوم حرفیت اور جر کے ساتھ خاص ہے۔ کما کسرت لام الامر و لام الاضافت، جیسے لام امر اور لام اضافت کو کسرہ دیا گیا، اور یہ مظہر پر داخل ہیں، للفصل بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کو کسرہ دیا گیا۔ حروف دو طرح کے ہیں آپ کے سامنے، ایک وہ حروف جو ایک کو دوسرے سے جوڑنے کے کام میں آتے ہیں، جن کو حروف تہجی آپ کہتے ہیں، حروف مبانی بھی کہا جاتا ہے نا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جو ترکیب کا کام دیتے ہیں۔ کون سا کام دیتے ہیں؟ ترکیب، لیکن کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی معنی، جیسے ضربہ ہے، فعل ہے، فعل ماضی ہے، معنی ہے، لیکن ان کے تینوں حرفوں کو نکال کے الگ الگ کر دیجئے آپ، ضاد، را، با، یعنی ضاد، اب بتائیے کیا معنی ہے ضاد کا؟ لا معنی لہو، ابا کا، را کا کوئی معنی نہیں، الگ الگ ہے نا؟
لیکن ایک حرف وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ حروف وہ ہیں جیسے الضاد، الف ضاد اور الف دال، جو ضاد، را، کاف ہے نا، میم یا میم ہے نا، اس طرح جو لکھا جاتا ہے. یہی جو ہے حروف مبنی الاصل ہیں. کیا ہیں؟ یہی حروف کیا ہیں؟ مبنی الاصل ہیں. اور یہی حروف ہیں جو اسم و فعل کی قسیم ہے، یعنی حرف ہے نا. کیونکہ کلمہ کی تعریف کیا کیا گیا؟ کلمۃ وضع لمعنی. کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، اور حرف بھی کلمہ ہے. اور جب حرف کلمہ ہے تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ضم ضمیمہ کا محتاج ہے وہ، ہے نا. تو حروف دو طرح کے ہیں. تو جو حروف ترکیب کا کام دیتے ہیں صرف، جیسے الف با، حروف تہجی جو آپ لکھتے ہو، تو وہ تو فتح پر مبنی ہوتے ہیں. کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ ہے نا، آ با تا تا ہے. لیکن وہ حروف جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو اسم فعل حرف کا قسیم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حروف مبنی بر سکون ہوتا ہے. جیسے آپ الف کہیں تو فا کس پر ساکن ہے؟ سکون پر. با کہیں الف ہے لاسٹ میں، تا، جیم، دال، نون، آپ پورے پہ غور کر ڈالیے، ہے نا. تو یہ تو ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اب اس میں دو طرح کے ہوں گے، یا تو دو یا تین حرفوں سے ملیں گے، جیسے منزو یا مز یا خلا، ہے نا. تو اگر دو یا تین حرفوں سے مرکب ہیں یہ، تو مز مبنی بر سکون ہے، خلا سکون پر ہے، مبنی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں تک سمجھ میں آئی نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں، انہوں نے قاضی بیضاوی نے کہا تھا کہ حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ اسے فتحہ دیا جائے. تو حروف مفردہ سے مراد اگر وہ حروف تہجی ہیں جو صرف ترکیب کا کام دیتے ہیں، تو اس سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے نا. اور بسم اللہ کا با جو ہے یہ معنی ایک معنی کے لیے ہے. آپ نے بتایا بھی ہے شروع میں، الباء للمصاحبت، ہے نا. تو ہماری اس سے بحث نہیں ہے. ہماری بحث ان حروف سے ہے جو معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو جو معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، کبھی وہ تنہا ہوں گے، کبھی دو ہوں گے، کبھی تین ہوں گے، ہے نا. اب آپ دیکھیں
کہ یہ جب تنہا ہوتے ہیں تو سکون پر مبنی ہوتے ہیں. کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ سکون پر مبنی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سکون جو ہے عدم کا نام ہے، عدم الحرکت کا نام ہے. آپ نے پڑھا ہے شرح عقائد، السکون ما ہوا؟ عدم الحرکت ہے نا. سکون کس کو؟ عدم الحرکت کو کہتے ہیں. یعنی عدم و اثر العامل، عامل کا کے اثر کا نہ ہونا ہے نا. سکون حروف کے لیے یہ دوامی صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ استمراری صفت ہے. کوئی عامل نہیں آئے گا تو سکون برقرار رہے گا، اور اگر بنا ہے سکون پر تو پھر برقرار ہی رہے گا. آتے رہو جاتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑنا ہے نا. تو قاضی بیضاوی نے کہا کہ سکون یہ دوامی اور استمراری صفت ہے، لیکن کسی بھی حرف کو جو ساکن ہو اس سے اس کی ابتدا نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابتدا بھی سکون محال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابتدا بھی سکون. تو ہلکی حرکت کون سی ہے پھر؟ کہ کسرہ ہے کہ فتحہ ہے کہ ضمہ ہے؟ فتحہ ہے تو فتح دیا جانا چاہیے. ہے نا؟ ہے نا؟ تو انہوں نے کہا وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ. حروف مفردہ کا حق تو یہ تھا کہ فتح دیا جائے، مگر نہیں دیا گیا. کیا مگر؟ بلکہ جو ہے کسرے کا دیا گیا ہے. کس کا دیا گیا ہے؟ کیوں؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. ساکن کو جب حرکت دی جائے گی تو جو ہے کسرے کی حرکت دی جائے گی، ہے نا. اب یہ سوال ہوا آخر ایسا کیوں؟ یہ سوال ہوا آخر ایسا کیوں؟ آگے کا جو جملہ ارشاد فرمایا قاضی بیضاوی نے وہ سمجھنے والا ہے. لزوم حرفیت اور لزوم جر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھنے والا ہے. یاد رکھنا ساکن کی حرکت کیوں دی گئی ہے، اس کا جواب ابھی نہیں ہوا ہے. بس ایک قاعدہ بتا دیا گیا ساکن اذا حرک حرک بالکسر، لیکن کیوں؟ تو اس کا جواب ابھی ہونا ہے. لزوم حرفیت، حرفیت لازم ہو. کیا لازم ہو؟ با کو حرفیت لازم ہے اور جر بھی لازم ہے. کیا لازم ہے؟ اور جر بھی لازم ہے. حرفیت کیوں لازم ہے؟ لزوم حرفیت کا مطلب یہ ہوا کسی بھی حرف کو حرفیت لازم ہو، یعنی وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسم یا فعل نہ بنے. کیا نہ بنے؟ فعل نہ بنے.
با ایک ایسا حرف ہے جسے حرفیت لازم ہے، کسی صورت میں، کسی حال میں، کسی کنڈیشن میں اسے وہ اسم یا فعل نہیں بنتا ہے۔ اب یہ ایک سوال یہ ہوا کہ کیا کوئی حرف ایسا بھی ہے جو بن جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے۔ الا، الا حرف جار جس کو آپ کہتے ہو، لیکن شکلاً آپ بتائیے کہ الا جب بولا آپ نے تو یہ بتائیے حرف جار ہے کہ الا یالو ہے؟ الا علم، جھنڈا بلند ہوا۔ اب اعلیٰ علامین جھنڈے پر دونوں چیز ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اعلیٰ الاسلام، اسلام بلند ہوا، اسلام پر ہے، وہ دونوں ہو سکتے۔ تو اعلیٰ ایک ایسا حرف ہے جسے لزوم حرفیت نہیں، حرفیت لازم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کبھی فعل بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی ہے نا، یعنی لزوم حرفیت نہیں ہے اسے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے عن عین ہے نا، جسے عن زیدن میں عن ہوتا ہے۔ ہم کہیں جلس تو من عن یسار کا، یمین کا، ہے آپ کے دائیں طرف میں بیٹھا۔ تو جب عن پر من داخل ہو تو اس وقت عن جو ہے جانب کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ حرف ہے لیکن اسم کا معنی پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ ہے نا؟ تو ان کو حرفیت لازم نہیں، سمجھ رہے ہو؟ ان کو، الا کو حرفیت لازم نہیں، مگر با ایسا ہے کہ جسے ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کنڈیشن میں حرفیت ہی لازم ہے، اسم اور فعل نہیں بنتا کبھی، نہ تاویلاً نہ کچھ۔ ایک صفت یہ ہونی چاہیے حرف کے اندر، ایک صفت لزوم حرفیت، اور دوسرا یہ ہے لزوم جر، یعنی وہ حرف اپنے مدخول کو جر کر دے۔ کیا کر دے؟ مدخول کو جر کر دے، جر کرنے کے سوا کوئی اور اعراب نہ دے۔ لزوم جر کا مطلب یہ ہوا، اور با جو ہے اپنے مدخول کو ہمیشہ جر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے مدخول کو ہمیشہ جر کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو صفت جب ہوتی ہے تو یہ دو صفت جب حرف کے اندر پائی جائے گی تو اس حرف کو جو ہے کسرہ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انما کسرت البا، با کو کسرہ دیا گیا ہے، کیوں؟ لاختصاصھا بلزوم الحرفیت والجر، کیونکہ یہ با جو ہے لزوم حرفیت اور جر کے ساتھ مختص ہے۔ اور حالانکہ اعتراض بیچ میں کیا تھا؟ حق حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ اسے فتح دیا جائے، ہے نا، لیکن فتح نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ اسے لزوم حرفیت اور جر، یاد رکھیے اگر لزوم حرفیت لزوم جر میں سے دونوں صفت میں سے ایک صفت اگر ہٹے گی تو پھر کسرہ نہیں رہے گا۔ دونوں صفت ہونا چاہیے حرف کے اندر، لزوم جر اور لزوم۔ اس کو یہیں تک رکھیے۔ اب آپ لوگ شاید